عام طور پر مسلمان دیگر اقوام کے سامنے، دیگر قوموں کے سامنے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر فطرت سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر فطرت سمجھ میں نہ آئی تو پھر دین بھی سمجھ میں نہ آئے۔ تو اسلام کے دین فطرت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو فطرت کے مطابق ہے وہ دین میں داخل ہے، اور ہر وہ شے کہ جو فطرت کے خلاف ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ٹاپک پر بھی بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب دین کو سمجھنے کے لیے ایک آسان ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر فطرت سمجھ میں آ گئی تو دین بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب عزیزوں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ابھی ہمارے محرم علی صاحب نے آپ کے سامنے جو ایک دو شعر سنائے، تو اس کے پیش نظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فطرت سمجھ میں آ گئی تو دین سمجھ میں آئے گا، اور اگر فطرت سمجھ میں نہ آئی تو دین سمجھ میں نہ آئے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فطرت کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان جو وسیلہ ہے اس کا نام ہے ماں۔ آپ غور فرمائیں، اگر ماں سمجھ میں آ جائے تو فطرت سمجھ میں آ جائے، اور اگر ماں سمجھ میں نہ آئی تو پھر فطرت بھی سمجھ میں نہ آئی۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ فطرت کا ایک مجسمہ ہے، اس لیے کہ ماں میں فطرت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کیا؟ تو بات یہ ہے قبلہ کہ آپ سنتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں سکھایا جاتا مچھلی کے بچے کو تیرنا کا؟ اس لیے نہیں سکھایا جاتا کہ تیرنا مچھلی کے بچے کی فطرت میں داخل ہے۔ تو جو چیز فطرت میں داخل ہو اس کے لیے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اگر تیرنا سیکھنا چاہیں تو ہمیں سوئمنگ کرنے کے لیے کوئی کلاس جوائن کرنا پڑتا ہے، کسی استاد کے سامنے جانا پڑتا ہے، کوئی ہم کو سکھاتا ہے، لیکن مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اس کی فطرت میں شامل ہے، فطرت میں داخل ہے۔ تو جو چیز فطرت میں داخل ہو اس کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔